یہ واقعہ صرف دو بھائیوں کا نہیں، یہ خواہش، حسد، نفس اور اللہ کے حکم کو رد کرنے کی پہلی انسانی داستان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جب اولاد بڑھی تو اس زمانے میں اللہ کے حکم سے جڑواں بچوں کے درمیان نکاح کا خاص نظام تھا۔ ہر لڑکا اپنی جڑواں بہن سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، بلکہ دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی بہن سے۔ قابیل کی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کی جڑواں بہن سادگی میں تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو اللہ کے حکم کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے۔ قابیل کا نفس بغاوت پر اتر آیا۔ وہ بولا، میں کیوں اپنی بہن دوں جبکہ میری بہن زیادہ خوبصورت ہے؟ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ یہاں اصل مسئلہ عورت نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم کو اپنی خواہش پر قربان کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ فیصلہ میں نہیں، اللہ کرے گا، تم دونوں قربانی پیش کرو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دلوں کا حال کھلنے والا تھا۔ حابیل نے دل میں کہا، میرا رب جو چاہے وہی بہتر ہے۔ اس نے اپنی بھیڑوں میں سے سب سے بہترین جانور قربانی کے لیے چنا۔ قابیل نے دل ہی دل میں سوچا، میں کیوں اچھا اناج دوں؟ اگر فیصلہ میرے خلاف بھی ہوا تو میں مانوں گا ہی نہیں۔ اس نے خراب اور سوکھا اناج پیش کیا۔ آسمان سے نشانی آئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ یہاں قابیل کے دل میں تین چیزیں اکٹھی ہو گئیں: عورت کی ضد، قربانی کی رسوائی، چھوٹے بھائی کی قبولیت۔ قابیل چیخ اٹھا، تم ہی سب کچھ لے گئے، قربانی بھی، فیصلہ بھی۔ حابیل نے انتہائی سکون سے کہا، اللہ صرف متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ الفاظ قابیل کے لیے آئینہ تھے، اور آئینہ نفس کو پسند نہیں آتا۔ قابیل نے تنہائی میں حابیل پر حملہ کیا۔ یہ کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا، یہ لمبی حسد بھری سوچ کا انجام تھا۔ زمین نے پہلا بے گناہ خون دیکھا۔ قابیل لاش کے ساتھ کھڑا تھا، نہ رونے کا طریقہ آتا تھا، نہ دفنانے کا۔ اللہ نے کوا بھیجا۔ قابیل نے دیکھا کہ کوا زمین کھود کر مردہ کو دفن کر رہا ہے۔ قابیل چیخ اٹھا، ہائے افسوس، میں اس پرندے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ لیکن اب عورت بھی ہاتھ سے گئی، بھائی بھی، اور سکون بھی۔ قابیل قیامت تک ہر ناحق قتل کے گناہ میں شریک ٹھہرا، اور حابیل وہ صبر، تقوی اور اطاعت کی علامت بن گیا۔